औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। दोस्तों, आजकल आपको पता है जो मौजूदा सूरत हाल है, परसों से जब से ये नई हुकूमत में रीशफलिंग हुई है और असद उमर का इस्तीफ़ा हुआ है, तो हर तरफ यही एक बहस चल रही है कि अब आगे क्या होगा और अब आगे क्या होगा। दोस्तों, बात यह है कि मौजूदा हुकूमत को आए हुए तकरीबन 9 महीने हो गए और ये 9 महीने जो है बेशक एक नई हुकूमत के लिए थोड़े हैं, लेकिन अगर इनकी अपनी हुकूमत की बात की जाए तो इन्होंने खुद ही कहा था कि 3 महीने में हम आपको रिज़ल्ट देंगे। तो 3 महीने में तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया, 6 महीने में भी कोई नहीं आया, अब 9 महीने में भी कोई नहीं आया। बल्कि अब ये मौजूदा जो 2 दिन पहले हालात हुए हैं, तो इससे बड़ी ही गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है हर तरफ, और हर बंदा परेशान है, चाहे वो पीटीआई का है या वो दूसरी कोई किसी और पार्टी का है। वो मुल्क के हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, हमारे मुआशी हालात के हिसाब से हम सब परेशान हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो बाहर से आते हैं। मैं ये कानूनी टीवी चैनल पे अपनी वीडियो शेयर करता हूँ तो मुझे पूरे दुनिया से जो है वो कमेंट्स आते हैं, आप भी उसमें देख सकते हैं। तो हर बंदा परेशान है कि यार ये क्या हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही। उसमें ये था कि एक तो मौजूदा हुकूमत ने जो लोगों को इतने खूबसूरत नारे, बड़े खूबसूरत कपड़े में लपेट के लोगों को दिए थे, तो लोगों ने ये समझा था कि शायद मदीने की रियासत आ गई है। और दोनों करप्ट जो हुक्मरान टोला था बकौल उनके जरदारी का और नवाज शरीफ का, वो उनसे जान छूट गई है। और अब दूध और नहर की जो है ना, दूध की नहरें और शहद की नहरें जो है ना वो बहना शुरू हो गई हैं। तो इस हवाले से लोगों में बड़ी उम्मीद पैदा हो गई थी, और उस उम्मीद पे बिल्कुल लोग फिर मायूस होते होते अभी जो 2 दिन इमरान खान ने अपने 6-7 खिलाड़ियों को, वज़ीरों को तब्दील किया है, तो इसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा। ना उनकी अपनी पार्टी के अंदर अच्छी निगाह से देखा जा रहा है, और ना ही अपोजिशन में तो बिल्कुल ही उनको तो और मौका मिल गया है, उनको उनके हिसाब से तो बिल्कुल ही वो नहीं देखा जा रहा। तो दोस्तों, बात ये है कि इतनी बातें करनी नहीं चाहिए थी, और ख़ुद ही उन्होंने अपना टारगेट दिया था। अब इमरान खान ने परसों तकरीर की है, उसने कहा जी कि ये 10-10 साल तक हुकूमतों में रहे हैं और अब ये मुझसे जो है 9 महीने का हिसाब मांगते हैं। तो 9 महीने का हिसाब चलें जी, वो पॉलिटिकल पार्टियां मांगें या ना मांगें, लोगों को खुद इसी हुकूमत के लोगों ने कहा था, इन्हीं वज़ीरों ने कहा था, असद उमर वगैरह ने कहा था कि 3 महीने में आपको मेन करप्शन ख़त्म करते हुए नज़र आएगी। आज दोस्तों, एक बात मैं आपको कहूँ कि ये जो करप्शन है ना, ये पहली दफ़ा इसका नारा नहीं लगा। आपको पता है नवाज शरीफ के दौर में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो वहाँ पे सैफुर रहमान को नैब का चेयरमैन बनाया गया था और उसका नाम उन्होंने एहतसाबुर रहमान रखा था। इसी तरह भुट्टो की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो भी यही हुआ था कि जी जुल्म की दास्तानें हो गई हैं और यहाँ पे ये वो जुल्म हुआ है। और ये पूरा 1 साल तक यही होता है कि पिछली हुकूमत की कारकर्दगी ख़राब थी जिसकी वजह से हम सज़ा भुगत रहे हैं। ये आप सारे पुराने अखबारात देख लें, अयूब खान से के बाद के अब तक के सारे अखबारात देख लें, मीडिया में देख लें, आपको यही होगा कि जी पिछली हुकूमत खा गई है, ख़जाना खाली छोड़ गई है, अब हम उसको भर रहे हैं, और फिर इसी तरह ये टाइम गुजरता गया। सबका यही हाल है। तो दोस्तों, ये जो करप्शन के ख़िलाफ़ या एहतसाब वाली बात है, इससे भी अमली तौर पे आप ख़ुद देख लें। इन्हीं 9 महीनों में इमरान खान ने कहा जी कि मैं करप्शन से पाक मुआशरा कायम करूँगा, जरदारी के ख़िलाफ़ भी नोटिस आ गया, नवाज शरीफ को भी सज़ा हो गई। मुल्क को क्या फ़ायदा हुआ, कितनी रिकवरी हुई? क्या कोई बता सकता है कि इतने अरब या इतने खरब की रिकवरी अब तक नैब कर चुकी है? सिवाय रोज़ टीवी रेडियो खोलो तो नैब 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 हो रही है, लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कितनी रिकवरी की है? रिकवरी नवाज शरीफ की सज़ा से या जरदारी की सज़ा से पूरी नहीं होगी। आवाम को या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा जब रिकवरी होगी पैसों की सूरत में, डॉलरों की सूरत में, पाउंड्स की सूरत में। तो दोस्तों, दूसरी तरफ ये था कि इमरान खान को जो मौजूदा ये हुक्मरान थे, असद उमर समेत,
انہوں نے یقین دلایا تھا کہ انشاءاللہ، اور اوورسیز والوں نے بھی خاص طور پہ بہت یقین دلایا تھا کہ ہم انشاءاللہ جو ہی آپ آئیں گے تو ہم آپ کے لیے جو ہے نا وہ فرش راہ ہوں گے، اور یہ سارے حالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اوورسیز سے بھی کوئی فنڈز نہیں آئے، اور اپنوں نے تھوڑی بہت دبئی نے، سعودی عرب نے کی ہے، لیکن وہ اتنی تھوڑی ہے کہ وہ جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دیا جائے نا تو وہ اونٹ کی جو خوراک پوری نہیں ہوتی، وہ والی ہوئی ہے۔ اور عمران خان کو جو اسد عمر پہ غصہ آیا ہے وہ یہی تھا کہ اسد عمر پہلے کہتا رہا ہے کہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اور آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو بتایا کہ 2013 سے لے کے اب تک عمران خان یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو اسد عمر کی صورت میں تو بہت زبردست ایک جو ہے نا معیشت دان موجود ہے، اور اس کے آتے ہی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ اسد عمر کی بھی بڑکیں ثابت ہوئیں اور وہ کچھ نہ کر سکے، جس سے عمران خان کو مجبوراً ان کو تبدیل کرنا پڑا۔ ویسے ان کی ایک تبدیلی کی صورت اور بھی نظر آئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ پیٹرول مہنگا ہوا، یہ گیس مہنگی ہوئی، بجلی مہنگی ہوئی، ڈالر مہنگا ہوا، تو اسد عمر کو بڑی گالیاں پڑ رہی تھیں۔ تو اب یہی جب یہ استعفے سے 2 دن پہلے وہ واشنگٹن گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ابھی یہی ڈیولپمنٹ میں پتہ چلا ہے کہ وہاں پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات تھے تو ان کی اور کڑی شرائط تھیں، جس کو ماننے سے اسد عمر نے انکار کر دیا کہ یہ ظلم ہم عوام کے اوپر نہیں کرنا چاہتے، بجلی کی مزید قیمت نہیں پوری کرنا چاہتے، اور یہ چیزیں ہم نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو دوستو، ابھی آج کی ایک اور خبر ہے کہ یہ واٹر ایکٹ کے طور پہ ایک بل پاس ہوا ہے، جس میں اب کوئی آدمی بھی پرائیویٹ طور پہ اپنی زمین سے جو ہے وہ پانی نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی، لائسنس لینے پڑیں گے۔ جہاں آپ کو پتہ ہے 80% ملک میں تو واٹر سپلائی ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ پھر ان کو لائسنس وہ جاری کریں گے، اور وہ خود بخود جیسے زمین سے بور کر کے وہ پانی لیتے تھے وہ بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے آئندہ کے حالات میں۔ تو یہ جو موجودہ مایوس کن کارکردگی رہی ہے، پھر یہ جو وزیروں کے تبادلے وغیرہ ادھر ادھر ہوئے ہیں، تو ان وجہ سے بھی جو ہے نا حالات بہت مخدوش ہوئے ہیں، اور اب اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ صدارتی نظام کی بات چل رہی ہے۔ صدارتی نظام کے اوپر بڑی بحثیں ہوئی ہیں۔ پاکستان میں پہلے 62 کا جو آئین تھا، میں وکیل ہوں مجھے پتہ ہے، وہ صدارتی ہی تھا، اور ایوب خان صدر ہی تھے، اور اس کے بعد بھی تقریباً زبردستی ضیاء الحق، مشرف یہ صدر ہی رہے ہیں۔ یہ کوئی وزیر اعظم نہیں تھے، صدر کے ہی تھے، عملی طور پہ اختیارات تھے، جو وہ سسٹم بھی ناکام ہوا ہے۔ تو صدارتی نظام ہمارے لیے کسی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ شوشہ ہے جو چھوڑا گیا ہے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور اس میں ایک پیشن گوئی اور کرنے لگا ہوں کہ اگر یہی حالات رہے، حکومت بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہیں، اور جو ہمارے اور ادارے ہیں، بڑے ادارے، وہ بھی پریشان ہیں کہ اب ہمارے ملک کو ہے وہ سیدھے رستے پہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو ایک صدارتی الیکشن اور نظام کا یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے۔ اس کا یہ ہوگا کہ اگر کوئی عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہوا، یا پنجاب میں جیسے ہے جی 4-5 ووٹوں کی اکثریت سے بزدار حکومت ہے، اس کی حکومت کو خطرہ ہوا، اور خاص طور پہ مرکز کی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر اس بہانے سے اسمبلیاں توڑی جائیں گی کہ اس ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، اور صدارتی نظام لانے کے لیے نئے الیکشن ہونے چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان بھی بلیک میلنگ کی صورت میں ہیں۔ کاف لیگ والے اور ان کے جو اتحادی ہیں ان کو وہ نہیں ہٹا سکتے کسی صورت بھی، اور یہ جو انہوں نے فواد چودھری کے اوپر ان کی تبدیل کی ہے، یا غلام سرور کی ہے، یہ ان کو کی ہے، وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے، کیونکہ اگر 6-7 MNA بھی مخالف ہو جاتے ہیں تو یہ عمران خان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، بالکل کنارے پہ کھڑی ہے۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ حالات اور خراب ہو گئے ہیں، تو امید ہے کہ اسی سال میں یہ صدارتی نظام کے بہانے سے اسمبلیاں توڑی جائیں گی، اور پھر یہ کیا جائے گا کہ یہ نئے الیکشن ہوں، اور صدارتی مینڈیٹ لے کے جو پارٹی آئے گی وہ اپنے نظام کو تبدیل کرے گی۔ تو دوستو، یہ کوئی اچھے حالات نہیں ہیں۔
ہم تو موجودہ حکومت کے بھی اس لیے وہ آئے تھے کہ وہ اپنی موجودہ میعاد پوری کرے اور ملک کی معیشت کو استحکام بخشے، لیکن وہ کام چونکہ نہیں ہو چکے، ان کے اپنی پارٹی کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں۔ اب اگلا شکار جو تجزیہ نگار وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ، اور بڑا شکار وہ شاہ محمود قریشی کی صورت میں سامنے آئے گا، اور جو ہی شاہ محمود قریشی صاحب، یہ اسد عمر تو تقریباً غیر سیاسی بندہ آپ سمجھ لیں، شاہ محمود قریشی کو اگر یہی اسد عمر والے حالات پیدا کا سامنا ہوتا تو اس نے فوراً ہی فارورڈ بلاک بنا لینا تھا اور حکومت ختم ہو جانی تھی۔ تو ابھی بھی حالات ایسے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جہانگیر ترین گروپ اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اور اس کی وجہ یہی بنے گی کہ صدارتی نظام چونکہ لانا ہے اور اس کے لیے مینڈیٹ لینا ہے عوام سے، تو ریفرنڈم اور اس کے ذریعے جو ہے نا اسمبلیاں دوبارہ لے کے آئیں گی، اپنا مینڈیٹ لے کے آئیں گی اور وہ صدارتی نظام لائیں گی، جو ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو تمام دوستوں سے امید ہے کہ اگر اس تجزیے سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو آپ شیئر کریں، لائکس کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور غصہ نہ کیا کریں، یہ ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، اور آپ کی اگر اس سے ڈیفرنٹ رائے ہے تو ڈیفرنٹ رائے دیں، اسی رائے سے پھر ہماری رائے بنتی ہے۔ تو میں یہ جو آپ کے سامنے میں نے آج یہ تجزیہ موجودہ حکومت کا کیا ہے، تو آپ کائنڈلی اس کے اوپر کمنٹس دیں اور اپنی رائے دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔